یا علی مدد۔ دیکھیے صاحب، اگر آپ مجتمع ہوتے اور گلدستہ کی طرح آپ زینت مجلس بنے ہوئے ہوتے تو یہ آواز اتنی کم نہ آتی جو میرے کانوں تک بھی مشکل پہنچی ہے۔ آئیے تشریف لے آئیے، آ جائیں صاحب، آ جائیں، جب آ ہی گئے ہیں تو آ جائیں پھر۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی سیاسی جلسہ ہو اور سیاسی لیڈر تقریر کرنے کے لیے جلوہ فگن ہو جائے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قریب سے قریب تر ہو کر بیٹھیں تاکہ اس سیاستدان کی نظر میں رہ سکیں۔ بھئی یہاں بھی تو ارواح محمد و آل محمد ہوتی ہیں، اور آپ بلا فصل کے ماننے والے فاصلہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آؤ بھائیو، جو اٹھ کے آ سکتے ہو آؤ، جو عبادت کے لیے آئے ہو آگے تشریف لے آؤ۔ کمال ہے آپ لوگوں کی۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ مودت محمد و آل محمد کا نتیجہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر، ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر، بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر، وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر، لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر، اما بعد فقد قال اللہ تبارک
وَتَعَالَى الَّذِي خَالِقُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي كِتَابِ الْقَدْرِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صَلَوَاتٌ۔ سب سے پہلے میں تمام تر سامعین و حاضرین سے ملتمس ہوں کہ جس مرحومہ مغفورہ کی روح پرفتوح کو ثواب پہنچانے کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد ہوا ہے، میری مراد مرحومہ سیدہ شکیل فاطمہ نقوی صاحبہ بنت سید شوکت حسین نقوی، ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے اور اپنے اپنے گھرانوں کے جو افراد اس وقت ہمارے درمیان روحانی طور پر تو موجود ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کی روشنی میں، لیکن ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، ان سب کی ارواح کو اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ، خواہ وہ پارہ چنار ہیں، خواہ اسلام آباد ہیں، خواہ کراچی ہیں، سیالکوٹ ہیں، پورے پاکستان میں سے ان تمام کی ارواح کو اور ماتی عزادار ذاکرین واعظین جو وفات پا چکے ہیں، ملنگ موالی، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے 1 مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی نعرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، مجھے اس وقت جس موضوع پر کچھ عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اسی سال ماہ محرم کے چاند سے پہلے سوشل میڈیا پر کسی صاحب کا ایک فتویٰ جاری ہوا تھا، جو صاحبان شوق ہیں جو موبائلز پر ایسی کلپس دیکھتے رہتے ہیں، یقیناً انہیں یاد ہوگا، اور پھر وہی کلپ اب ماہ رجب میں چلا ہے جو محرم سے پہلے چلا تھا۔ جو پہلے چلا تھا وہ خود ان کا اپنا تھا، اب جو رجب میں چلا ہے وہ ان کے حواریوں کی جانب سے
پھر اسے ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اس کلپ میں یہ بہت بڑے علامہ ہیں، مفتی بھی ہیں، سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے، اور اپنے مذہبی حلقوں میں انتہائی طور پر مقبول ترین اپنے افراد کی نگاہوں میں سے ہیں۔ ان کا نام میں نہیں لے رہا، اگر تقریر کے بعد کسی نے پوچھ لیا تو بتا دوں گا۔ انہوں نے کراچی سے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو بھی اہل بیت رسول کو اصحاب سے افضل مانتا ہے وہ میرے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ان کا فتویٰ جو ہے یہ اسی ماہ محرم سے پہلے جاری ہوا تھا۔ بہرحال یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے، ہم نے دین ان سے نہیں لیا، ہم نے فیصلہ ان کا نہیں لینا، بلکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، ہم نے فیصلہ لینا ہے وہی جو صاحب وما ینطق عن الہویٰ نے اپنی زبان بہی ترجمان سے امت کو بخشا ہے۔ اسی موضوع کے پیش نظر میں نے اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہم اسی مقام فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ خالق کو کل شیء نے جس قدر بھی عوالم کو خلق کیا ہے، جن کی تعداد کچھ کے نزدیک 12,000 عوالم ہے، کچھ علماء کے نزدیک 18,000 ہے، باقی آنے والے علماء کے نزدیک 70,000 ہے، اور اب اس کی تعداد جو کم سے بیان کی گئی ہے وہ 18,000 سے لے کر 80,000 عوالم تک کی تعداد لکھی گئی ہے۔ ابھی آگے کیا ہوگا یہ آنے والے زمانے کی بات ہے۔ تو اس پورے 80,000 عوالم کی جس قدر مخلوق ہے، ان تمام مخلوقات عوالم میں سے اللہ کی افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ ذرا گفتگو تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن یہاں کوئی مجھے مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ یہیں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے، اور انہی کی دعاؤں کے صدقے میں چند ایک کلمات ادا کرنے کے قابل بنا ہوں۔ تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی تخلیق جو خلق فرمائی ہے اس کے تحت تمام مخلوقات عوالم میں سے اگر کسی کے سر پر تاج کرامت، تاج بزرگی، تاج شرافت، تاج فضیلت سجا دیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان، یعنی اگر میں اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے سر پر تاج فضل و فضیلت سجا دیا ہے بنی آدم، تو وہ حضرت انسان ہے۔ اگر انسان ہے، یا میں یہ فکرہ پھر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے تاج بزرگی حضرت انسان کے سر پر سجا دیا ہے۔ اگر انسان ہے
کیونکہ صورت میں انسان ہونا اور بات ہے۔ بھائی بیٹا بس کرو، مجھے تقریر کرنے دو، درود پڑھیں، صلوات۔ صورت میں انسان ہونا اور بات ہے، لیکن سیرت میں انسان ہونا اور بات ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ صورت میں انسان تو نمرود بھی تھا، صورت میں انسان تو فرعون بھی تھا، صورت میں انسان تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، صورت میں انسان تو خارجی بھی تھے، صورت میں انسان تو کربلا کے میدان میں یزیدی بھی تھے، صورت میں انسان تو وہ بھی ہیں جو آج کل یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن صورت میں انسان ہونا اور بات ہے، اور سیرت میں انسان ہونا اور بات ہے۔ ہم نے تاج کرامت حضرت انسان کے سر پر سجا دیا، اور ہم نے اسے بحر و بر پر، یعنی خشکی و تری پر حکم حکومت عطا فرما دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور جب ہم نے اسے ظرف مادر سے اس عالم روشن میں ہمکنار فرمایا تو ہم نے اسے پاک و پاکیزہ، طیب و اطیب رزق عطا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ہوا و ہوس کے دلدل میں دھنس کر اپنے رزق حلال کو رزق حرام میں بدل دے، لیکن ہم نے اسے ابتدا میں رزق طیب عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اسی حضرت انسان کو ان میں سے اکثر جو صاحبان فضیلت ہیں اسے فضیلت بخشی، اکثر پر، سب پر نہیں۔ اسی لیے میں آگے بلایا کرتا ہوں اور آپ شکوہ کرتے ہیں، اے بچوں ذرا ادھر آ جاؤ، آؤ میرا بیٹا، آؤ میرے پاس آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، یہ ادھر آ جاؤ، شاباش، ذرا جی آگے ہیں جی، ایک قدم آگے ہیں۔ یعنی فضلناہ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اپنی مخلوقات میں سے جن جن کو میں نے فضیلت بخشی ہے ان میں سے اکثر پر، سب پر نہیں، میں نے ان کو صاحب فضیلت بنایا۔ معلوم ہوا اکثر اور ہیں، وہ سب اور ہیں جو سب سے افضل ہیں۔ اب یہاں میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الاعراف کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ جو چلتے پھرتے صورت میں تمہیں انسان نظر آتے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن حق کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن حق کو پہچانتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن حق کی آواز کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ دیکھو یہ کون لوگ ہیں، تم انہیں انسان کہتے ہو، لیکن سنو میں اللہ ان لوگوں کے متعلق تمہیں کیا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ چلتے پھرتے جانوروں کی مانند ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ لوگ چلتے پھرتے جانوروں کی مانند ہیں۔ نہیں بلکہ اللہ نے فیصلہ اور آگے سنایا ہے آیت کے آخری جز میں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ صرف، یہ خود کہا گیا ہے، چلو
ماشاءاللہ. آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے. یہ چلتے پھرتے جانوروں کی مانند ہیں. پھر اللہ ذرا توجہ فرمائیے گا کیونکہ مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے تاکہ نتیجے تک پہنچ سکوں. یہ چلتے پھرتے جانوروں کی چوپایوں کی مانند ہیں. نہیں، اتنا نہیں، بل ہم اضلوا، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو جانتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اور جو خالق کائنات کے بنائے ہوئے مالک دو جہاں سے بغاوت کر دے وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ. تو اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سارے انسان بحیثیت انسان کے برابر ہیں، ایک جیسے ہیں؟ نہیں. آئیے پھر میں آپ کو سورہ نمبر 2 کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس میں ارشاد خداوندی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنی تمام آل اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب کو گردا گرد جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَهُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب بھی مرنا کسی اور دین پہ نہ مرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ، جب بھی مرنا کسی اور دین پر نہ مرنا بلکہ جب بھی مرنا دین اسلام پر مرنا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی مرنا صاحب اسلام ہو کے مرنا. پتہ چل گیا کہ انسان اور ہے، صاحب اسلام اور ہے، اور صاحب اسلام کو ہر انسان پر حق کے فضیلت حاصل ہے. تو کیا سارے مسلمان برابر ہیں؟ سارے مسلمان ایک جیسے ہیں؟ اگر سارے مسلمان فضل و فضیلت کے اعتبار سے برابر ہوتے تو پھر آپ مسجد زرار بنانے والوں کو کہاں لے جائیں گے؟ اگر سارے مسلمان ایک جیسے ہیں، سارے مسلمان برابر ہیں، تو پھر آپ عقبہ کی گھاٹی میں رسول کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں کو کہاں لے جائیں گے؟ اگر سارے مسلمان برابر ہیں تو پھر عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کو کہاں لے جائیں گے؟ اگر سارے مسلمان برابر ہیں تو جنگ نہرواں کے خارجیوں کو کہاں لے جائیں گے؟ معلوم ہوا تمام مسلمان ایک جیسے نہیں، برابر نہیں. اگر تمام مسلمانوں کو برابر کہنا ہے تو پھر نکال دو قرآن سے سورہ المنافقون کو. واہ صاحب، جلدی میں پڑھ گیا، آپ بھی خاموش ہو گئے. اگر سارے مسلمان برابر ہیں تو پھر نکال دو قرآن سے سورہ المنافقین کو. درود پڑھیے گا، صلوات. 2-4 منٹ ذرا توقف فرمائیے تاکہ اذان اپنے مقام تک پہنچ سکے. ہاں اشارہ کر دیجیے گا، درود پڑھیے گا، صلوات. پانی دو.
دیکھیے، اگر کبھی زندگی میں مجھے موقع ملا اور یہیں ممتاز آباد میں مجھے صرف اذان پر گفتگو کرنے کا وقت میسر آیا تو میں عرض کروں گا کہ یہ اذان کسی کے خواب کا نتیجہ نہیں۔ اب جو فکرہ نہیں لے سکتے، میں تشریح میں تو نہیں جا سکتا نا، یعنی یہ کہنا کہ دو صحابیوں نے خواب میں یہ آواز سنی تھی اور رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آواز ہم نے خواب میں سنی ہے، رسول نے فرمایا چلو اسی کو اذان بنا دو، یہ خواب کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کتب تشیع کے مطابق ائمہ کے فرامین کے سائے میں رسول کی حدیث کے تحت شب معراج جبرائیل نے چوتھے آسمان پر جو اذان کی آواز بلند کی تھی اس میں علی ولی اللہ تھا۔ تو اس اذان کو اس لیے نہیں قبول کیا گیا، اگر کر لیں تو خواب والی روایت جو وضع ہے اس میں سے علی ولی اللہ نکال دیا گیا، اگر مان لیں تو پڑھنا پڑے گا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔
بڑی مہربانی۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں اگر تمام مسلمانوں کا ذکر ہے تو سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، بالتحقیق منافق مرد اور منافقہ عورتیں، میں چپ کر گیا یہاں پر، بالتحقیق منافق مرد اور منافقہ عورتیں، معلوم ہوا صرف مردوں میں منافق نہیں ہوتے، والکفار اور سب کے سب کافر، نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اور یہ جو روایت ہے کہ توبہ دیکھ کر دلا کر ہر مسلمان کو نکال کر پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا، بھائی ذرا آیت تو پڑھو۔ اللہ فرما رہا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منافق جہنم میں رہیں گے۔ تو معلوم ہوا جو صاحبان اسلام ہیں ان میں منافق بھی ہیں۔ لیکن پھر میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحجرات کی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ میرے حبیب یہ آپ کے دائیں بائیں گردا گرد ادھر ادھر جو عربی لوگ بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، اب آپ تو چپ کر جاتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں، لیکن میں اللہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر میں بھی چپ کر جاؤں تو آنے والے تیرے امتی یہی سمجھیں گے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم اب لفظی ترجمہ کروں گا، توجہ فرمائیے گا، یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، قل، میری طرف سے تم انہیں کہہ دو کہ لم تؤمنو، کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ معلوم ہوا دعویٰ کرنا اور ہے، اللہ کے نزدیک سچ ہونا اور ہے۔ لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ اچھا تو آگے پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بلکہ تم کہو، قولو، تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے۔ معلوم ہوا ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ کلمۃ الاسلام اور ہے، کلمۃ الایمان اور ہے۔ تو پتہ چل گیا نا کہ جو مومن ہیں، قد افلح المومنون، فلاح کن کے لیے ہے؟ اللہ نے مسلمون نہیں کہا، اللہ نے مومنون کہا ہے۔ گھر میں جا کر پڑھ لیجئے گا آخر تک آیات کو کہ قد افلح المومنون، فلاح صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا جو مومن ہے وہ مسلمان سے افضل، یعنی بڑی مہربانی، ہر مومن ہر مومن صاحب اسلام مسلمان سے افضل۔ تو کیا تمام مومن برابر ہیں؟ کیا تمام مومن ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ آئیے پھر قرآن کی طرف، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہے، یعنی جس نبی کے جن امتیوں میں مومن ہیں، نبی ان تمام مومنین پر، امتیوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہے۔ اب چونکہ آپ چپ کر گئے، میں آگے پڑھ رہا تھا، یہاں مجھے رکنا پڑ گیا کہ حق کے ملکیت سے مراد کیا ہے۔ اگر ایک مسلمان حالات سے دل برداشتہ ہو کر، تنگ ہو کر، اپنی مرضی سے خودکشی کی خاطر کنویں میں چھلانگ لگا دے اور مر جائے تو تمام علماء ملت اسلامیہ کے نزدیک یہ حرام موت ہے۔ اسی طرح ہے نا۔ اور اگر اسی امتی سے رسول فرما دے کہ چھلانگ لگا، واہ بڑی ذرا توجہ فرمائیے،
اگر اسی امتی سے رسول فرما دے، حکمن فرما دے کہ چھلانگ لگا، اور اب یہ چھلانگ نہیں لگاتا اور مر جاتا ہے تو یہ حرام موت ہے۔ معلوم ہوا جو بھی محمد کے فیصلے سے نکل کر مرے گا۔ بس میں آگے کچھ نہیں کہتا، سلام۔ تو معلوم ہو گیا آیات سے کہ نبی جو ہے وہ تمام مومنین سے افضل ہے، یعنی النبی اولیٰ بالمومنین۔ اور یہ وہ آیت ہے غدیر کے میدان میں خلافت علی کا اعلان کرتے وقت، کیا کروں میں ملتان میں بہت کم پڑھتا ہوں لہذا ایسے موضوعات میں نہیں چلا سکا ملتان میں، رسول نے اپنے خطبے میں 100 آیت پڑھی ہے، جو ہم صرف یا ایھا الرسول بلغ ما کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اگر رسول کا عربی متن کا خطبہ اٹھا کے دیکھا جائے تو رسول نے 100 آیت خطبے میں پڑھی ہے، اور یہ آخری آیت ہے جس میں رسول نے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر 1,24,000 یا 40,000 یا 20,000 حاجیوں کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہے۔ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سب مسلمانوں کی گردنوں پر، تمہاری جانوں پر حق کی ملکیت نہیں رکھتا؟ سب نے مل کر کہا قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر حق کی ملکیت رکھتے ہیں۔ اب صاحب معراج نے دائیں ہاتھ پر علی کو معراج کراتے ہوئے سب کو دکھا کر سنا کر کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی، ماشاء اللہ۔ تو جس طرح رسول مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتے ہیں، اسی طرح علی مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتے ہیں۔ تو جو حق کے ملکیت رکھتا ہوتا ہے جس پر، وہ کبھی اس سے یہ نہیں کہتا کہ تو اور میں بھائی بھائی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ خاموش ہو جائیں گے۔ آج کسی کا یہ نعرہ لگانا علی اور فلاں بھائی بھائی، بابا ولی اور ولی کی ولایت میں رہنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال نبی تمام مومنین سے افضل۔ کیا تمام مومنین برابر ہیں؟ انبیاء برابر ہیں؟ 1,24,000 انبیاء، کیا سب ایک جیسے ہیں؟ سب برابر ہیں؟ اور پھر قرآن کی طرف اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے کچھ نبیوں کو، بعض نبیوں کو، بعض نبیوں پر حق کے فضیلت بخشا ہے۔ معلوم ہوا تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء یہ بھی بحیثیت نبی ہونے کی برابر نہیں ہے۔ اب پھر آیت پڑھ رہا ہوں، ان میں سے 313 رسول ان سب سے افضل ہیں۔ تو کیا 313 رسول مرتبہ رسالت میں ایک ہیں، برابر ہیں؟ اور پھر قرآن کی طرف تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض رسولوں پر حق کے فضیلت بخشا ہے۔ تو اب وہ بعض رسول کون ہیں جو 308 رسولوں پر حق کے فضیلت رکھتے ہیں؟ تو آئیے تمام علماء ملت اسلامیہ سے پوچھئے، وہ صاحبان شریعت ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم، نمبر 2 حضرت نوح، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 ہمارے رسول پاک، رسول دو جہاں، ناطق قرآن، خدا کی منہ بولتی زبان، وہاں کا مجتبی یہاں کا مصطفیٰ۔ تمام رسولوں سے
افضل ہے، تو میری اتنی دیر کی تقریر کا، آدھے گھنٹے کی تقریر کا نتیجہ کیا نکلا کہ تمام مخلوقات میں سے انسان افضل۔ اگر انسان ہے، انسانوں میں سے مسلمان افضل۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو مسلمان افضل۔ تمام مسلمانوں میں سے صاحبان ایمان افضل، تمام صاحبان ایمان میں سے انبیاء افضل، تمام انبیاء میں سے 313 رسول افضل، تمام 313 رسولوں میں سے صاحبان شریعت 5 رسول افضل۔ اب ان 5 رسولوں میں سے افضل کون ہے؟ واہ جی واہ، بڑے بابا جی بڑے چپ کر کے سن دے، خیر ہے گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا درود پڑھے، صلوات۔ اب ان 5 رسولوں میں سے افضل ترین کون ہے؟ آؤ پھر قرآن کی طرف، سورہ آل عمران کی طرف۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب عالم ارواح میں تمام انبیاء سے اللہ نے ہماری نبی کی نبوت کا وعدہ لیا تھا، اس کی نبوت کا کلمہ پڑھنے کا، ایمان لانے کا اقرار لیا تھا، قالوا اقررنا، میں سارا ترجمہ نہیں کر رہا، سب نے مل کر وہاں عالم ارواح میں اقرار کیا کہ ہم آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپس میں گواہ بنو اور میں تمہارے اقرار پر گواہ بنتا ہوں۔ گھروں میں جا کر دیکھ لیجئے گا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میرا یہ مقام ہے، میرا یہ مرتبہ ہے، میری یہ شان ہے، یہ جو کچھ ہے محمد کے صدقے میں ہے۔ یہ جو کچھ ہے میرے پیارے محبوب کی خیرات میں ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر تم نبیوں میں سے کوئی نبی میرے محبت کی نبوت کے اقرار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان سے پھر گیا، اقرار سے پھر گیا، تو وہ نبی نہیں رہے گا۔ ممتاز آباد میں مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، مجمع چاہتا ہے کہ کچھ کہہ دوں، میں کہہ نہیں سکتا، اور بابا جب نبی وعدہ کر کے پورا نہ کرے، جو بھی تم میں سے اس احد سے پھر گیا وہ نبی نہیں رہے گا۔ اولئک ھم الفاسقون، اس کا شمار فاسقین میں سے ہوگا۔ اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ با اعتبار لغت، با اعتبار عربی ڈکشنری، فاسق کی تعریف کیا ہے؟ جہاں اور تعریفیں لکھی ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے تیر انداز، اس کے ہاتھ میں ہے کمان، کمان میں ہے تیر، جب تک تیر کمان میں ہے تیر ہے۔ جب تیر انداز نے کمان سے تیر کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا، اب وہ تیر نہیں کہلوائے گا، اسے کہتے ہیں فاسق، یعنی ایسا کمان سے نکلا ہوا جو دوبارہ کمان میں واپس نہیں آ سکتا۔ واہ جی واہ، واہ جی، دیکھا کیسے خاموش ہو گئے۔ تو اب پتہ کیا چلا اس آیت کے ذریعے سے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار، انحصار
ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت۔ ہم کسی کو محمد کے تقابل میں نہ کل مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں۔ تو جو بھی نبی اقرار سے پھر گیا وہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث نہیں کہہ رہی، تاریخ نہیں کہہ رہی کہ وہ فاسق ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ تو میری اس گفتگو کا نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ تمام نبیوں کی 1,01,000 کم 26,000 نبیوں کی نبوت کا دار و مدار انحصار ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے۔ اب آیت ہے، میں نکال نہیں سکتا، آپ بھول نہیں سکتے، بچپن سے آپ کو یاد ہے۔ سورہ میں یاد دلا دیتا ہوں، گھر جا کر دیکھ لینا۔ سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ جس نبی کی نبوت کے اقرار پر سارے نبیوں کی نبوتوں کا دار و مدار ہے، اسی نبی سے اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما سن 10 ہجری آخری حج پڑھ کر جب مقام جوفا کے قریب رسول پاک پہنچے، تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر در منصور، تفسیر الکشاف، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول وہ پیغام پہنچا دے، اگر تو نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو پھر تو نے تبلیغ رسالت کا نہیں، یہ بڑا فکر ہے جو میں دے رہا ہوں، تبلیغ رسالت کا نہیں، تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ تو اس آیت میں 2 کام ہیں، کیا؟ بلغ، پہنچا دے، تبلیغ کر دے، پہنچا دے۔ پہنچانا کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ۔ پھر کیا جوز ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، کام کس سے کیا جاتا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ۔ تو میدان غدیر میں رسول نے علی کا ہاتھ تھام کر ہاتھ سے بلند کیا اور زبان سے اعلان کیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی۔ واہ، ماشاء اللہ۔ زندگی دراز ہو اور یہ جذبہ حب محمد و آل محمد آپ میں اور ان سب میں جواب دینے والوں میں اور نہ جواب دینے والوں میں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں منبر سے، خدا سب کا جذبہ محبت اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ تو صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، اب پتہ چل گیا کہ ساری مخلوق میں سے انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے صاحب ایمان افضل، صاحبان ایمان میں سے نبی افضل، نبیوں میں سے رسول افضل، رسولوں میں سے 5 رسول افضل، 5 رسولوں میں سے ہمارا رسول افضل۔ یہ ہے اس وقت تک کی تقریر کا 2 لفظوں میں خلاصہ کہ 80,000 عوالم میں سے سب سے افضل کون ہے؟ ہمارا رسول۔ تو جب ہمارا رسول افضل ہے، یہاں تک ہے اتفاق۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ رسول کے بعد پوری کائنات میں افضل کون ہے؟ جب یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہمارا رسول ہر ذرہ کائنات سے افضل ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہ کہنا کہ شیعہ علی کو حد سے بڑھاتے، رسول سے بھی بڑھا جاتے، اور بھائی تم اگر ادھر ادھر سے سنو اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ، اس میں ہمارا قصور ہے؟ آؤ علی کی طرف آؤ، نہج البلاغہ اٹھاؤ، علی کا اپنا فرمان پڑھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، میں علی ہونے کے باوجود
ساری زندگی محمد کے پیچھے پیچھے اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے رہتا ہے. بڑی مہربانی صاحب. یعنی میں اتباع رسول میں رہا. دوں گا فکرہ ایک دوں گا, رکوں گا بھی نہیں, بولے نہ بولے آپ کی مرضی. گھر جا کے سوچنا کہ جلدی جلدی میں گلفام صاحب نے کیا فکرہ دیا تھا. علی ساری زندگی اتباع رسول میں رہا, رسول کے وصال سے پہلے بھی, رسول کے وصال کے بعد بھی. صاحب جی میں منت نہیں کیا کرتا جن علاقوں میں پڑھتا ہوں, لیکن یہاں منت کر رہا ہوں کہ جس چیز سمجھ میں آ جائے وہ میرا ساتھ دے, ورنہ فیصل آباد, اسلام آباد, لاہور, سیالکوٹ, ان علاقوں میں, گجرات, گجرانوالہ, میں کبھی شیخ پورہ میں منت نہیں کیا کرتا, میں وہ خطیب ہوں. لیکن یہ فکرہ ہی ایسا ہے کہ آپ تو میرے اپنے ہیں, مجھے پالنے والے ہیں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں منت کر رہا ہوں, فکرہ لیجئے گا. علی رسول کے وصال سے پہلے بھی رسول کی اتباع میں رہا, رسول کے وصال کے بعد بھی رسول کی اتباع میں رہا. جب علی کے سامنے 3 شرطیں پیش کی گئی, جب علی کے سامنے, جو نہیں بولتے داد لینے والوں سے پوچھ لے کہ گلفام صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جب علی کے سامنے 3 شرطیں پیش کی گئی کہ یہ قبول کرو, یہ قبول کرو, یہ قبول کرو, تخت خلافت تمہیں دیتے ہیں, تو علی نے کیا فرمایا؟ رہا تعلق کتاب اللہ کا, جتنا میں قرآن کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے, کیونکہ رسول کا فرمان ہے علی مال قرآن والقرآن ما علی. اور رہی سنت رسول تو میری ساری زندگی اتباع رسول میں گزری ہے. اور رہی تمہاری تیسری شرط, لے جاؤ تخت خلافت, اس شرط کو نہ علی کل مانتا تھا نہ علی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے رسول کے بعد بلا فصل پوری کائنات میں سے افضل ترین کون ہے؟ اب آئیے پھر سورہ عمران کی طرف, آل عمران کی طرف. میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں. جب 3 دن برابر وفد نصارہ کے سامنے رسول صامت قرآن پڑھ کر یہ منواتے رہے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے, بلکہ انی عبداللہ, عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے, اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اب پڑھو قرآن, آیت کہاں جائے گی؟ میں تو آیت پہ آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. 3 دن تو نے صامت پڑھا ہے, یہ نہیں مانے, اب ناطق لے کے جا. اچھا جی ایک ایسا نعرہ لگائیں جو میرے بزرگ سو رہے ہیں ذرا بیدار ہو جائیں. واہ, جنہیں نیند تنگ کرے نا وہ وہاں سہارا لے کر سو جائیں, میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن میرے سامنے نہ سوئیں. درود پڑھیں, صلوات. ان سے کہا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی نساء لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ. اب نہ انا, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. معلوم ہوا رسول بیٹوں والا ہے. جیو سلامت رہو. اگر آج کوئی اینکر ٹی وی پر بیٹھ کر, کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کر, یا ایروپلین میں کوئی اعلان کرنے والا, یا کوئی اور کسی جلسے میں کسی اپنے مقام پر درود پڑھتا ہے,
اور اللہم صلی علی محمد پڑھ کر چپ کر جاتا ہے، جبکہ کتاب الصواعق المحرقہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب، جس میں رسول کا اس فرمان موجود ہے کہ خبردار مجھ پر بترا درود مت پڑھو، دم کٹا درود مت بھیجو، ناقص درود مت بھیجو۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ناقص درود کیا ہے، فرمایا قولو، تم کہو اللہم صلی علی محمد، اور یہاں آ کر اور رک جاؤ۔ تو یہ درود نہ مجھے قبول ہے نہ میرے اللہ کو قبول ہے جب تک آل محمد نہیں کہو گے۔ معلوم ہوا جو آل محمد کے بغیر درود پڑھ رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا، تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ یہ رسول کو صاحب اولاد نہیں مانتا۔ اور رسول کو صاحب اولاد کن لوگوں نے نہیں مانا تھا؟ اب تک کن لوگوں نے کہا تھا؟ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عقبہ بن ابی معیط نے۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہ کل کا ابو جہل تھا اور یہ آج کا ابو۔ واہ سلامتی۔ بس رسول گئے، میں مبالغہ پہ نہیں رکتا، مجھے موضوع پہ پہنچنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ رسول پاک تشریف لے گئے، الکشاف 1، تفسیر کبیر 2، در منصور 3، الاستیاب فی معرفت الاصحاب 4، الصواعق المحرقہ 5، باقی بہت ساری کتابیں، المعجم الکبیر، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، سب کا نام نہیں لیتا۔ رسول جب چلے تو آپ نے گودی میں حسین کو لیا، انگلی کے ساتھ حسن کو لیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس سفر میں بچوں کی ماں بچوں کے ساتھ ہو تو اس سفر میں بچے کہاں رہتے ہیں؟ ماں کے پاس، ماں کے پاس رہتے ہیں نا۔ تو جب اس سفر میں سیدہ موجود تھی، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بڑے ہی چپ کر کے سنتے ہو۔ جب اس سفر میں سیدوں کی ماں موجود تھی سیدہ، تو پھر رسول نے گودی میں کیوں لیا، ماں کے حوالے کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ فطرتاً جب ماں برقع پہن کر کہیں جانے لگتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتی ہے گھر رہو، میں ابھی آ جاؤں گی، لیکن بچے ضد کر کے رونے لگ جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ہم ساتھ چلیں گے، حالانکہ ساتھ جانا ضروری نہ بھی ہو۔ تو ماں ممتا سے مجبور ہو کر بچوں کو ساتھ لے لیتی ہے۔ اگر یہ دونوں شہزادے رہتے ماں کے ساتھ، ہوئے تو قیامت تک کے لیے رسول کے امتی کہتے بچے تھے، ماں چلنے لگی، ضد کر گئے کہ اماں ہمیں بھی ساتھ لے جا، بی بی مجبوراً لائی ہے، اسی لیے رسول نے ایک کو گودی میں لیا، ایک کو انگوش کے ساتھ لیا کہ مجبوراً نہیں آئے، ابناءنا و ابناءکم، اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ اچھا جی ایک بات سن لیں، آپ ناراض ہوں گے تو ہو جائیں، میں نے کون سا رود آنا ہے؟ جو اب نعرہ نہیں لگائے گا نا میں اشارہ کر دوں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا، نعرہ حیدر، کمال علی کا نام لیتے ہوئے۔ جھجکتے ہو، دل میں کہتے ہو یا علی ہمارا تجھ پر بڑا احسان ہے، نعرے لگا لگا کے تھک گئے ہیں۔ اور بابا جی یہ تمہارا علی پہ احسان نہیں، یہ علی کا آپ پر احسان ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے۔ علی حق، 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 ماشاء اللہ۔ اب آگے آخر میں کیا ہے؟ انفسنا وانفسکم۔ صاحبان بڑی تحقیق کے بعد میں ترجمہ ادا کر رہا ہوں،
جو ممبر سے ادا کیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا اس سے الگ ہے. میں جو ادا کر رہا ہوں نفس کا ترجمہ وہ اس سے تھوڑا سا الگ ہے، لیکن قرآن کے سائے میں ہے، قرآن کے سائے سے ہٹ کر نہیں ہے. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ. انفسنا، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. واہ جی واہ. بابا جی جسے نیند تنگ کرے نا وہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرے، جہاں جی چاہے بیٹھ جایا کرے. یہ ہم محنت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ سوتے رہیں اور ہم کتابیں پڑھتے رہیں. مل کے نعرہ حیدری. انفسنا، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ. گلفام صاحب یہ ترجمہ کہاں سے کیا ہے؟ آؤ قرآن کی طرف. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. اگر کسی نے کسی کی جان لے لی ہے تو جیسی لی ہے ویسی دینی پڑے گی. تو نفس کا ترجمہ کیا بنا؟ وہ جان جیسی لی ہے اس جیسی جان دینی پڑے گی. تو اب اللہ فرما رہے کہہ دے انفسنا، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. ساری رات کتب میں موجود ہے، مبالغہ نہیں پڑھتا، مجھے ابھی آگے بڑھنا مقصود ہے. کتب میں موجود ہے ساری رات بڑے بڑے رشتہ داری کی خواب دیکھنے والے تیاری کرتے رہے کہ سیگے سارے جمع کے ہیں، کل رسول ہمیں بھی لے جائے گا، اسے بھی لے جائے گا، اسے بھی لے جائے گا، اسے بھی لے جائے گا. بڑی رات تیاری کی کہ ہم بھی جائیں گے. لیکن جب رسول چلے تو کس کو لیا؟ حسین و حسن کو، سیدہ کو، مولا علی کو. کیوں لیا؟ خواب بتا دیا کہ آیت کے آخر میں ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے مل کر بنانی ہے جھوٹوں پر لعنت. تو آج میدان مبالغہ میں وہی جا سکتا ہے جس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہ آیا ہو. بس جی سمیٹو مضمون کو دو عبداللہ بن عمر والا. شیعہ حضرات، اگر کوئی بھی کہنے والا کہہ رہا ہے ہم سے کہ اہل بیت رسول کو اصحاب سے افضل مانتا ہے تو وہ میرے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. حضور اس کیسٹ کے ذریعے سے یا جو میں لاہور پڑھتا ہوں یا جہاں پڑھتا ہوں، کراچی خمسہ پڑھنے آتا ہوں، میری آواز آپ تک پہنچے گی. میں کتاب کا نام لے رہا ہوں ینابع المودت، باب نمبر 55 عربی میں حضرت سلیمان قندوزی حنفی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی. میں وہاں سے لکھ کر پڑھ رہا ہوں. راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. بات چل پڑی کہ رسول کے کل صحابہ میں سے افضل کون ہے. اب میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ نتیجے تک پہنچتے پہنچتے 10-15 منٹ مجھے لگیں گے کہ تمام اصحاب رسول میں سے افضل ترین رسول کا صحابی کون ہے. ان عبداللہ ابن عمر، ان سے یہ روایت ہے قال کنا اذا عددنا اصحاب النبی، جب ہم نے اصحاب نبی کو شمار کرنا شروع کیا کہ ان میں سے افضل ترین صحابی کون ہے، قلنا، تو ہم جتنے صحابی بیٹھے تھے ہم نے مل کر کہا ابو بکر و عمر و عثمان، یہ تینوں بزرگوار رسول کے تمام صحابہ سے افضل ہیں. یہ کہہ کر ہم چپ کر گئے. جب میں چپ کر گیا فقال رجل، ان صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کر
لابن عمر فقال رجل لابن عمر، تو اس نے کھڑے ہو کر ابن عمر سے یعنی عبداللہ بن عمر سے یہ کہا کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہما، اے ابن عمر یہ بتاؤ تم نے سب کے نام لیے ہیں کہ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، فعلی ما ہوا۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، چہرے میرے جانے پہچانے ہیں، سب نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ باہر ہیں خواہ وہ اندر ہیں، ان کا جواب سنیے گا۔ یہ کیا کہا؟ فَأَيْنَ علی ابن ابی طالب یا فَعَلِيٌ مَا هُوَ، علی کہاں گیا؟ تو ابن عمر نے کیا کیا؟ سر اٹھایا، صحابہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا بھائیو اسے بتاؤ کن کی فضیلت کی بات ہو رہی تھی؟ واہ جی بھائیو انہیں اسے بتاؤ کہ کن کی فضیلت کی بات ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی صحابہ میں سے کون کون صحابی افضل ہے۔ ان علی من اہل البیت لا یقاس بہ احد هو مع رسول اللہ فی درجتہ۔ اور بابا کیا سوال کر رہا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ علی تو اہل بیت رسول میں سے ہے؟ کسی کو علی پر یہ فکریں ہیں، میں نے حوالہ دے دیا ہے، اگر کوئی فوٹو کاپی لینا چاہے گا میرے جاتے جاتے مجھ سے فوٹو کاپی لے سکتا ہے۔ کسی کو علی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ علی کو جب بھی دیکھنا ہے نبوت اور رسالت کے علاوہ اسی درجے پر دیکھو جس درجے پہ نبی ہے۔ یہ دوسرا بڑا تھا، لمبا کام۔ درود پڑھیے گا، صلوات نہیں میرے پاس نہیں ہے، نہیں اور کاغذ لمبا ڈبل والا لیجئے صاحبان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ لیجئے، یہ دوسرا حوالہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے نصر الدرر، نام پھر سن لے، نصر الدرر۔ یہ عربی میں کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، باقی کتب میں موجود ہے، میں اس سے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں یہ درج ہے سئل رسول اللہ عن اصحابہ فذکرہم، رسول سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ بس میں کیا کروں، ایک بات چونکہ آج فرمائش بھی کی گئی تھی تو اس لیے میں بات ذرا بس ختم کرنے کے قریب پہنچتا ہوں۔ سئل رسول اللہ، رسول اللہ سے سوال کیا گیا ان اصحابہ، رسول پاک آپ کے صحابوں میں سے کون کون صحابی افضل ہے؟ فذکرہم، رسول نے ایک ایک صحابی کا جو تھے نگاہ نبوت میں، چونکہ یہاں نام نہیں ہے لہذا میں نام نہیں لے سکتا، ایک ایک کا ذکر کیا، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد رسول چپ کر گئے، اسے پھر سوال کیا، رسول نے پھر نام لیے، پھر چپ کر گئے، اسے پھر سوال کیا، رسول نے پھر نام لیے، پھر چپ کر گئے۔ جب چپ کر گئے تو وہ حیران ہو کر کہتے ہیں ثم سئل عن علی ابن ابی طالب، کہتا ہے یا رسول اللہ سارے صحابہ کے نام لے رہے ہو لیکن جو علی جس کے فضائل ہر وقت سناتے ہو آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے صحابہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا میرے صحابیوں اس سے سن رہے ہو، وَحَلْ يُقَالُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، یہ کیسا بھولا بھالا ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں صحابہ سے افضل ہوں؟ واہ جی واہ، میں جلدی پڑھ گیا نا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی نا بات، نعرہ لگائیں میں پھر سمجھاتا ہوں، نعرہ حیدری۔ آپ چپ کر گئے، یہ بزرگوار چپ کر گئے، کافی چپ کر گئے، میں آرام سے پڑھتا ہوں۔ رسول سے پوچھا گیا صحابہ میں سے، آپ کے صحابہ میں سے افضل کون کون ہے؟ رسول نے نام لے لیے، چپ کر گئے، اسے پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، جب تیسری مرتبہ بھی آپ نے نام لے لیے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ علی آپ کی جان ہے، گوشت ہے، پوست ہے، خون ہے، روح ہے، آپ سب کے نام لے رہے ہیں
علی کا آپ نے نام نے لیا۔ تو اب رسول دے رہے ہیں جواب، کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، حل یقالو ان الرجل، حل یقالو الرجل ان نفسہ، کیا کبھی کسی شخص سے یہ سوال کیا جاتا ہے جو کہ مجھ جیسا ہو کہ آپ صحابہ سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ علی کے متعلق سوال نہ کرو۔ ہائے ہائے، پھر زبان پر ایک بات آ گئی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے جناب المودت رسول سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، ہم بھی آپ کے صحابی ہیں، علی بھی آپ کا صحابی ہے، آپ علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، ہمارا ذکر کم کرتے ہیں۔ سنو گے رسول کا جواب؟ فرمایا انتم صحابی، تم سب کے سب میرے صحابی ہو، علی منی، علی مجھ سے ہے، خیر البشر۔ واہ، گھنٹے سے بھی زیادہ گزر گئے، 5-7 منٹ، آپ گھبرا جائیں گے۔ میں سمیٹتے سمیٹتے بھی گلفام آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن نہیں بڑھنا چاہتا، بات بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 حوالے سن لیں۔ ایک ہے میرے بزرگان اہل سنت کے بہت بڑے علامہ جو زندہ ہیں، لاہور میں موجود ہیں، اور آپ کے لاہور یہ کبیری والا یا بہاولپور کے رہنے والے ہیں، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے 5 جلدیں، ان کا بڑا مدرسہ ہے لاہور میں، انہوں نے 5 جلدیں لکھی ہیں جس کا نام ہے آل رسول، یعنی 5 جلدیں ان کی ہیں۔ ان کی آل رسول میں سے ان کا نام ہے حضرت پیر سید خضر چشتی، یہ ان کی جلدیں ہیں۔ ان جلدوں میں سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 486 87 88، اس پر انہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں جو میں ساری نہیں پڑھوں گا، 2-3 پڑھ کے ذرا آگے بڑھ کے فضل ختم کرتا ہوں۔ یہ ہے اردو میں، اگر کوئی عربی میں دیکھنا چاہے، تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 45 حضرت امام ابن عساکر کی، مطبوعہ بیروت لبنان، میں وہاں سے لے کر یہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ دونوں کتابیں، اس وقت تک میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، ان دونوں کتابوں میں یہ درج ہے کہ رسول پاک نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ میرے صحابیوں، علی خیر البشر۔ یہاں تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سارے چپ کر گئے۔ یہ دیکھیے، یہ حدیثیں میرے سامنے ہیں، ساری نہیں پڑھوں گا، 3 پڑھوں گا، باقی 10 چھوڑ دوں گا۔ رسول پاک نے فرمایا علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ اگر شیعہ کتاب کا حوالہ دیتا تو مجھ پر اعتراض کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ خیر البشر کون ہے؟ سید البشر فرما رہا ہے۔ جو رسول سید البشر ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ علی خیر البشر من نبا فقط کفر، علی ہر بشر سے افضل ہے، جو اس کا انکار کرے فقط کفر، اس نے کفر اختیار کیا، ہر بشر سے، رسول نے کسی کو مستثنا نہیں کیا۔ بابا جی میں کی کرا، تسی چپ کر جاندے ہو، مجھے فکرہ دینا پڑتا ہے، گھڑی پڑھنے نہیں دیتی۔ علی ہر بشر سے، الف لام ہے، بشر پر الف لام ہے جو استغراقی ہے، اس نے تمام بشروں کو گھیرا ہوا ہے کہ علی ہر بشر سے افضل ہے۔ تو اب بشریت کو لو کہاں سے چلی؟ سب سے پہلا بشر کون ہے؟
آدم سے لے کر آج تک آؤ، جو جو بشر گزر گئے ہیں علی ان سے رسول فرما رہے ہیں افضل ہے۔ تو جب نبی علی کی برابری میں نہیں اتر سکتے تو کوئی غیر علی کی برابری میں؟ یہ ہے ایک حدیث۔ دوسری حدیث، علی خیر البشر فمن شک فقط کفر، علی ہر بشر سے افضل ہے، جو میرے اس فیصلے پہ شک کرے گا۔ ہوئے ہوئے مولانا نکالو، کس کس کو نکالو گے؟ کہ جو اہل بیت رسول کو صحابہ سے افضل مانے وہ دین سے خارج ہے، لگاؤ فتویٰ، بتاؤ لوگوں کو، پھر پوچھنا پڑے گا تمہارا اسلام کہاں گیا؟ تو یہاں فرما رہے ہیں من شک کا، جو علی کے خیر البشر ہونے پہ شک کرے وہ میرے نزدیک رسول کا فیصلہ ہے، میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، فقط کفر، اس نے کفر اختیار کیا۔ 2 نمبر 3 اور اسی حدیث کو باقی حدیثیں کو چھوڑ رہا ہوں، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں علی خیر البشر لا یشک فیہ الا منافق، علی ہر بشر سے افضل ہے، علی کو ہر بشر سے افضل وہی نہیں مانے گا جو کل بھی منافق تھا اور آج بھی۔ واہ، پانی دو، پانی دو۔ واہ جی واہ، بالکل آخری بات اسی پہ خط، پھر زندگی رہی تو اس موضوع، یہ موضوع ایسا نہیں ہے جو ایک دن میں پڑھا جا سکے یا گھنٹے سوا 1.5 گھنٹے میں پڑھا جا سکے۔ دیکھیے علی کے معنی کیا ہے، یہ جو آپ رات دن نعرہ لگاتے ہیں، بچوں کو گھٹی میں علی کا نعرہ دیتے ہیں، تو اس علی کا معنی کیا ہے؟ علی اسے کہتے ہیں، تشریح پھر کروں گا، جو با اعتبار لغت مکان میں بھی بلند ہو، مقام میں بھی بلند ہو۔ اچھا پھر کہتا ہوں، مکان یعنی ہاؤس، مکان، جو با اعتبار مکان بھی بلند ہو اور با اعتبار مقام، یعنی جتنا مکان کے اعتبار سے بلند ہے اتنا مقام سے اعتبار سے بھی بلند ہو۔ آؤ اب علی کی بلندی دیکھو، پہلے دیکھو با اعتبار مکان اور پھر دیکھو با اعتبار مقام، اور اسی پہ گلفام کر رہا ہے اختتام۔ لیجئے ہم آتے ہیں علی کے مکان کی طرف۔ جن کے پاس موبائل ہیں اگر لینا چاہیں یہ حوالے لے لیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، دوسری کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، تیسری کتاب کا نام ہے نور الابصار، چوتھی کتاب کا نام ہے مطالب السؤول، پانچویں کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص، چھٹی کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، ساتویں کتاب کا نام ہے مستدرک صحیحین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 483۔ علی با اعتبار مکان بھی بلند ہے۔ یہ میں ان تمام کتابوں سے لے کر عربی کی ایک عبارت پڑھتا ہوں، باقی عبارتیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں یہ درج ہے المستدرک للحاکم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 483، وہاں یہ عبارت ہے، باقیوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس میں یہ درج ہے، یہ اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ لوگوں علی کی برابری کا تصور نہ کرنا، علی تو وہ علی ہے جسے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے اللہ کے مکان میں جلوہ فکن فرمایا۔ تو علی با اعتبار مکان اب آگے نہیں بڑھتا، علی مکان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے بلند۔ اب آؤ مقام پر کہ علی مقام کے اعتبار سے کتنا علی ہے۔ یہ پھر کتاب کا نام جو میں لے رہا ہوں، کتاب کا نام معارج النبوہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361، داتا گنج بخش بازار لاہور کی یہ چھپی ہوئی اردو میں، اصل فارسی میں ہے، علامہ معین الدین واحد الکاشفی کی
وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک حرف میں اب وہی پڑھوں گا جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول پاک لا مکان کے مقام سے بتوں کو خارج کرنے لگے، بتوں کو نکالنے لگے، تو اب کاشفی صاحب لکھتے ہیں بیت اللہ میں بوقت بت شکانی جس وقت شاہ مردان نے اپنے پاؤں شہباز قدرت شاہ سوار کعبہ قوسین اور پیشوائے کل مخلوقات عالمین کے کندھے پہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ جب علی نے بوقت بت شکانی، اچھا جی اس طرح چپ کر کے سنو گے آخری بار، مل کے نعرہ بوقت بت شکانی، جب علی نے اپنے دونوں پاؤں شہباز قدرت شاہ سوار کعبہ قوسین پیشوائے کل مخلوقات عالمین کے کندھے پر رکھے، تو آن سرور نے ان سے فرمایا کہ اے علی خود کو کس جگہ پہ محسوس کرتے ہو؟ اپنے آپ کو کس جگہ محسوس کرتے ہو؟ اب میں قسم نہیں کھاتا چونکہ آئینہ میرے سامنے ہے جو میں آپ سب کو دکھا رہا ہوں، ورنہ میں علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا میں یہ پڑھ رہا ہوں، لیکن نہیں، اب قسم کی ضرورت نہیں ہے، شرعی طور پر قسم نہیں کھا سکتا۔ یہ اب آئینہ میرے سامنے ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں جب رسول نے پوچھا کہ علی اپنے آپ کو کس جگہ محسوس کرتے ہو، تو اس نے کہا، یعنی علی نے کہا، یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ سارے پردے اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش آدم کے ساتھ ملا ہوا ہے، تمام پردے اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش آدم کے ساتھ اور یہاں ہے پہنچ گیا ہے، ملا ہوا ہے، اور جس جس چیز کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اگرچہ تمام آسمانی کیوں نہ ہوں وہ سب کے سب میرے قبضہ اقتدار میں ہیں، میرے قبضہ اختیار میں ہیں۔ اب پتہ چلا علی دعویٰ کیوں کرتے رہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں جو مرضی میں آئے مجھ سے پوچھو، انی عالم میں توروں کے سماوات میں توروں کے الارض، میں زمینوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ سلونی والے اور ہیں، اکیلونی والے کتاب 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 یہ جسے یہ جس مصائب کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے وہ بہت طویل ہے، میں اب بہت پڑھ چکا ہوں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ پڑھتا ہوں، کیونکہ اس مصائب پر کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ گلفام صاحب آپ نے اتنی سخت روایت پڑھ دی ہے، تو یہ روایت کہاں ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خلاصۃ المصائب، یہ پہلے دہلی میں چھپی تھی، اس کے بعد لاہور میں شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں، اس کا میں صفحہ نمبر بتا دوں، صفحہ نمبر 418 سے لے کر آخر تک جہاں تک یہ مضمون ختم ہو رہا ہے 429 تک یہ روایت موجود ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کر کے چند جملے چکے حکم ہے، ورنہ شاید میں 2-4 جملے مصائب کی کوئی اور پڑھ دیتا، کہ جب علی جیسے شہنشاہ کی سیدہ زینب جیسی عالیہ بیٹی، اللہ ابھی آپ نعرے لگا رہے تھے، آپ کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے، لیکن جیسے سیدہ زینب کا نام آیا بے ساختہ آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ اچھا ایک فکرہ یہاں پھر دیتا چلوں، زینب کا معنی کیا ہے؟ جی شاباش شاباش، اکثر ممبر سے بیٹا پڑھا جاتا ہے کہ یہ ہے زین و اب، باپ کی زینت۔ بے شک باپ کی زینت ہے، اسلام کی زینت ہے، نانے کی زینت ہے، پورے گھرانے کی زینت ہے، لیکن جو صحیح اس کا ترجمہ ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، زین و اب نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا نام ہے زینب۔ اس کے معنی ہیں
ہمیشہ رونے والی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصائب کے لیے یہی ترجمہ کافی تھا، جیتے رہو سلامت رہو۔ یعنی اس میں زینب کا معنی ہے عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی۔ جب سے آئی روتی ہوئی آئی، اور جب گئی دنیا سے تو روتی ہوئی گئی، رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد اب کوئی قبر میں تو مجھے حسین کے غم میں رونے سے منع نہیں کرے گا۔ بس روایت کے دو فقرے سنو، میں ختم کروں، میں نے حوالہ دے دیا ہے، جسے بعد میں چاہیے میری لائبریری حاضر ہے، میں آپ سے دور نہیں ہوں، میری لائبریری آپ کے قریب ہے چوک شاہ عباس پر۔ تو جب دوسری مرتبہ سید سجاد کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے شام میں طلب کیا گیا یزید کی جانب سے، رہائی کے بعد سید سجاد جب مدینے سے چلنے لگے تنہا جا رہے تھے، کانت زینب بنت علی مریضتن، اس وقت سیدہ زینب حالت بخار میں مبتلا تھی۔ جیسے بی بی کو اطلاع ملی کہ میرے بیٹے کو دوبارہ شام بلایا گیا ہے، سیدہ تڑپ کر اٹھی، کربلا کی طرف دیکھ کر کہا حسین میں نے آخری وقت میں تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بیمار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہا اور بی بی سید سجاد کے پاس پہنچی، فرمایا بیٹا کہاں تیاری ہے؟ کہا پھوپھی اماں شام بلایا گیا۔ کہا بیٹا پھر اکیلے جا رہے ہو؟ ہاں پھوپھی۔ کہا نہیں بیٹا میں اکیلا نہیں جانے دوں گی، تیرے باپ کی وصیت تھی میرے سجاد کو اکیلا نہ چھوڑنا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کہا پھوپھی میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ یہ میرے قاتل نہیں ہے۔ کہا نہیں بیٹا میں ساتھ جاؤں۔ جب بی بی نے کہا ساتھ جاؤں گی تو امام سجاد خاموش ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے پھوپھی۔ اب پھوپھی بھتیجا یہ ابھی دہلیز دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک مستور جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، سر کے بال سفید تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، جس کا نام تاریخ دانوں نے شہزادی فضہ لکھا ہے، آواز دے کر کہتی ہے زہرا کی بیٹی اکیلی نہ جا، مجھے بھی ساتھ لے جا۔ بی بی نے رخ پھیر کر دیکھا، رو کر کہا اماں فضہ تو نے بڑے مصائب اٹھائے ہیں ہمارے ساتھ، اماں کے زمانے سے لے کر اس وقت تک قید میں ساتھ رہی، درباروں میں ساتھ گئی، کمر تیری جھک گئی، تازیانے کھاتی رہی، اب تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے سفر میں ساتھ لے جاؤں۔ آگے بڑھی، کہا سیدہ ذرا میرے قریب آ۔ اب ایک فقرہ سننا، میں تشریح نہیں کروں گا، جو ادب مانے میں نہیں کر سکتا۔ بی بی جب قریب آئی کہا اتنا بتا کہ اگر پردیس میں کوئی اکیلی مستور مر جائے تو اسے غسل و کفن کون دیتا ہے؟ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ۔ اتنا سننا تھا۔ سیدہ نے کہا اماں فضہ مجھے معلوم ہے۔ اب یہ قافلہ چلا، راستے میں کتنا گزرا، کتنے دن لگے نہیں پڑ رہا۔ شام کے باہر جب پہنچا جہاں بی بی کا اب مزار ہے، یہ جگہ جناب جعفر طیار کی زر خرید تھی، یعنی یہ باغ جناب جعفر طیار کا باغ تھا، ان کی ملکیت تھی۔ بی بی کا جو مزار ہے اپنی سسرالی ملکیت میں ہے، کسی غیر کی ملکیت میں نہیں ہے۔ تو جب اس جگہ پر یہ قافلہ پہنچا، رات چھا چکی تھی، قافلہ رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ نے دیکھ کر بی بی فضہ کی طرف کہا اماں فضہ جی سیدہ یہ جو باغ ہے نا، اس باغ کے نزدیک ایک درخت تھا جس کا نام تھا تغر۔ جب میں پہلی بار قیدن بن کے آئی تھی تو اسی جگہ پر ہمیں ٹھہرایا گیا تھا، تو میرے بھائی حسین کا زخمی سر، رگی ہوئی کٹی ہوئی رگوں والا سر، شمر ملعون نے اس تغر نامی درخت کے ساتھ
کھڑا کیا تھا، وہ جب کھڑا کیا تو میرے بھائی کے خون کے قطرے تگر نامی درخت کے شاخ پر پڑے۔ ذرا جا کر دیکھا وہ درخت ہے، شاخ ہے، کیا خون حسین کے قطرے اب بھی ہیں؟ جناب فضا کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی، آ کے درخت کو دیکھا، قطرے نظر آئے، آواز دے کر کہا سیدہ تیرے بھائی کا خون اب بھی مطالبہ کر رہا ہے پرسے کا۔ بس اتنا سننا تھا۔ سیدہ اٹھی، منہ سر پیٹتی ہوئی درخت کے قریب آئی، 3 مرتبہ بی بی نے کہا یا خل حسین، یا خل حسین، یا خل حسین۔ بی بی جب حسین کا نام لے کر بار بار روئی، قریب ایک اور باغ تھا، اس باغ کے قریب، وہ غیروں کا باغ تھا، اس باغ کا جو مالی تھا اس کا نام تھا زبیر بن تمیم ملعون، اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا، وہ جو زمین کو صاف کر رہا تھا۔ رونے والوں، عزاداروں، سیدوں، غیر سیدوں، میری ماں بہنوں، اب میری زبان کو طاقت نہیں، میں یہ مصائب سالوں میں کبھی پڑھتا ہوں، ورنہ نہیں پڑھا کرتا کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ ظالم حرابہ من البستان، جب بی بی کے رونے کی آواز اس کے کانوں پر پڑی، یہ باغ سے دوڑا، ہاتھ میں بیلچا ہے، درخت کے قریب آیا، بی بی فضا کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا، احاظہ ہی زینب بنت علی، کیا یہ علی کی بیٹی حسین کا نام لے کے رونے والی زینب ہے؟ جناب فضا نے سمجھا کوئی پرسہ دینے آیا ہے۔ ہائے رونے والوں، بس آخری فسکر سن لو، 18 بھائیوں کی بہن کو جو اب پرسہ ملا، وہ کیسا پرسہ تھا؟ اس ظالم نے اپنا بیلچے والا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر فضرب الملعون علی ظہرہا، بی بی کی پشت مبارکہ پر اس نے وہ بیلچا مارا، بیلچے کا مارنا تھا، فخرت مخشیتاً علی الارض بوجہہا، بی بی منہ کے بل زمین پر گری، 3 مرتبہ آواز دے کر کہا حسین تیری گردن پر خنجر چلنا آسان ہے، میرا کمر پہ نیزہ کھانا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم نحن نسألک زیادتاً فی العلم، صحتاً فی الجسم، برکتاً فی الرزق، نوراً فی القلب، طولاً فی العمر، توبتاً قبل الموت، راحتاً عند الموت، مغفرتاً بعد الموت، نجاتاً من النار، دخولاً فی الجنہ، برحمتک یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین۔ ام المصائب بی بی کے ذکر کا واسطہ، سیدہ مظلومۃ الکربلا کا واسطہ، شام میں رہنے والی 18 بھائیوں سے بچھڑ کر اکیلی سونے والی بی بی کا واسطہ، سیدہ سکینہ کا واسطہ، جس مرحومہ مغفورہ کی روح پر فتوحہ کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ مجلس عزا منعقد ہوئی ہے، اس کا ثواب ان کی روح کو اور باقی جو مومنین و مومنات، سادات گرامی، باقی حضرات جتنے شہید ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی ارواح کو عطا فرما۔ ہمارے وارث امن امام زمن کا جلد از جلد ظہور عطا فرما۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی ہر شاری سے محفوظ رکھ، پاکستان کو تا ظہور القائم علیہ السلام قائم و دائم رکھ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، مل کے نعرہ حیدری۔